اچھا، وہ باتیں کون سی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں وہ باتیں کون سی ہیں۔ چند کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روزے دار نے بھول کر کھا پی لیا اور وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، یعنی روزہ مکمل کرے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھا پی لیا دھوکے سے تو وہ اللہ نے کھلایا تھا، اسے جان بوجھ کے تھوڑی کھایا، اس نے اللہ نے کھلا دیا، مگر یہ نہیں ہے کہ روزہ اب توڑ لو، وہ روزہ پورا کرے، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خود بخود کہ آ جائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا لازم نہیں، اور جو شخص عمدن کہہ کرے اسے چاہیے قضا ادا کرے۔ خود بخود الٹی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قصدن الٹی کر رہا ہے تو قصدن کون کرتا ہے؟ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، ویسے نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے کہ میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا لو۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں، تکلیف ہے میری آنکھوں میں، تو حضور نے فرمایا لگا لو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: بچنے یعنی سنگی لگوانا، قے آنا اور احتلام ہونا۔ نائٹ فیل ہو جاتا کسی کو سوتے ہوئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے اور جمع سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسی صورتوں میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینا ضروری ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، جان کر بھول کر کھا پی لیا، مگر اگر یاد آ گیا تو چھوڑ دو، فوراً کلی الی کر لو اور ختم کرو کہ یار ہمارے تو روزہ آیا، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھانے پینے مشغول رہا تو اب تو روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ یاد آ گیا کہ بھئی میرا تو روزہ، میں کھا رہی ہوں، اب پھر چھوڑ نہیں رہا، کھا ہی رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں۔ جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والے پر اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ میرے سامنے میرا روزہ ہے، میرے سامنے کوئی کھا پی رہا ہے تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں بھائی ہاں میرا روزہ ہے، اور میرے سامنے کوئی روزہ دار بیٹھا ہے وہ کھا پی رہا ہے اور شاید وہ بھولا ہوا ہے، میں اس سے کہہ دوں بھائی تیرا روزہ تو کیوں کھا رہا ہے؟ میں اس سے منع کر سکتا ہوں، یہ میرے اوپر ضروری ہے، میں منع کر سکتا ہوں اس سے۔ اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر یاد نہ دلایا تو وہ گناہ گار ہوگا، اگر ہم نے یاد نہیں دلایا تو ہم گناہ گار ہوں گے، دیکھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ ہاں، بعض فقہاء نے لکھا اگر وہ روزہ دار انتہائی کمزور اور لاغر ہو یا ضعیف ہو، بقدر کفایت کھا لینے کے بعد اسے یاد کرواؤ۔ کوئی ایسا کمزور آدمی ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بڈھا ہے، اگر اس کا روزہ تھا وہ کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، تو اسے تھوڑا سا اور کھا لینے دو۔ ہم نے دیکھ لیا تو یہ کھا رہا ہے تو تھوڑا اور کھا لینے دو، طاقت اس کے اندر طاقت آ جائے، مگر اسے پھر بعد میں ہم یاد دلا دیں گے کہ بھئی تمہارا روزہ ہے، یہ چھوڑ دو، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ آنکھوں میں دوائی یا سرما وغیرہ لگانے، پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے، تر یا خشک مسواک کرنے، سر یا بدن پر تیل ملنے، سنگی لگوانے، دن کو سوتے ہوئے احتلام ہو جانے، خود بخود آ جانے، خود بخود قے آ جانا، نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جانے اور حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار، دھول، مکھی، مچھر وغیرہ اتر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مچھر خود بخود گھس گیا، مکھی گھس گئی، دھواں گھس گیا، دھول گھس گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تم نے تھوڑی گھسیڑی ہے، وہ تو تم راستے پہ جا رہے تھے، اڑ کے تمہارے اوپر لگ گئی، منہ میں گھس گئی، آنکھوں میں گھس گئی، کپڑوں پہ لگ گئی، منہ چہرے پہ لگ گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا شک و شبہ خوش ہو کر اللہ کی عبادت کریں، یہ روزہ اللہ کی عبادت ہے۔